नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं मस्जिद नबवी के अंदर जा रहा हूँ और इस मस्जिद के अंदर एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम है जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के इस्तेमाल की हुई चीज़ें मौजूद हैं। जिसमें आप देख रहे हैं कि ये एक पत्थर है जिस पर कुरान पाक की आयत लिखी हुई हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुआ करती थी तो उस वक़्त कागज़ वग़ैरह नहीं हुआ करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम पत्थरों पर कुरान की आयत लिख दिया करते थे। तो ये वो पत्थर था। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं ये भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उनके इस्तेमाल की चीज़ें थी। और इस म्यूज़ियम में अभी आप देख सकते हैं कि ज़ायरीन मौजूद हैं, इन मुक़द्दस चीज़ों की ज़ियारत कर रहे हैं। यहाँ पर कुरान मजीद के मुख्तलिफ़ नुस्खे मौजूद हैं और इमाम बुखारी जिन्होंने ये बुखारी शरीफ लिखी थी उनकी ये एक किताब भी यहाँ पर मौजूद है इस म्यूज़ियम में, इस लाइब्रेरी में। और इसके अलावा और काफ़ी सारी कुतुब यहाँ पर मौजूद हैं। कुरान पाक मुख्तलिफ़ ज़माने के यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल की हुई तलवारें हैं और आप सल्लम के ज़माने की इस्तेमाल की हुई सुराहियाँ वग़ैरह या मिट्टी के बर्तन जो आप सल्लम इस्तेमाल किया करते थे, वो तमाम तर चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और चलते हैं उसी तरफ और आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये एक पत्थर है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी इब्न तमीम, उन्होंने ये कुरान पाक पर एक दरूद लिखा है, ये लिखा था। और उस ज़माने में जैसा कि मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ कि कलम दवात नहीं होती थी, तो उस वक़्त सहाबे रसूल जो थे वो इन पत्थरों पर कुरान पाक की आयत लिख दिया करते थे। तो यहाँ पर एक दरूद लिखा है सल्ले अला मोहम्मद। इसमें आगे चलकर मैं आपको और बहुत सारे पत्थर दिखाऊंगा जिन पर कुरान पाक की मुख्तलिफ़ आयत लिखी हुई हैं। और अभी चलते हैं और चीज़ें आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मिट्टी के ये बर्तन हैं, जो ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लम के इस्तेमाल की हुई चीज़ें हैं। और इसके अलावा और भी आपको दिखाता हूँ। और अभी ये आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी का बना हुआ एक कूलर है। इसमें पानी ठंडा करने के लिए रखा जाता था। उस वक़्त प्लास्टिक के कूलर जैसे आज यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं वो उस ज़माने में नहीं हुआ करते थे। तो ये उसकी जगह पानी को ठंडा करने के लिए ये कूलर, ये वाटर टैंक इस्तेमाल होते थे। और ये मुख्तलिफ़ पत्थर हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वो पत्थर है जिससे आप अंगूठी पहनते हैं और आपके हाथ में वो नगीने, वो पत्थर हकीक हुआ करते हैं, वो इन्हीं पत्थरों से बनते हैं। और उनकी ये एक बड़ी किस्म जो है यहाँ पर रखी गई है। इसी को काट कर जो है वो हकीक वगैरह बनाए जाते हैं। ये भी इस म्यूज़ियम की ज़ीनत है। और माशाअल्लाह अभी भी इस म्यूज़ियम में ये चीज़ें मौजूद हैं। मैं आपका भाई इमरान मदीना व्लॉग के साथ आगे चलकर आगे आपको और भी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। ये अभी सऊदी गवर्नमेंट ने अपनी सकाफ़त को ज़िंदा करने के लिए मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों के बीज यहाँ पर रखे हुए हैं। वो अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखने के लिए ऐसी चीज़ें म्यूज़ियम में रख देते हैं। ये भी म्यूज़ियम की ज़ीनत है। और आगे चलते हैं। इन सीढ़ियों के ज़रिए सेकंड फ्लोर पर जाएंगे और वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, वो भी आपको दिखाएंगे। इसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। वो भी आप सल्लम के सहाबा के ज़माने की, आप सल्लम के ज़माने की चीज़ें मौजूद हैं। और ये वो म्यूज़ियम है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दिरहम और उस वक़्त के अशरफियाँ हैं जो 2 हिजरी के वक़्त से यहाँ पर सिक्के, जो उस वक़्त करेंसी हुआ करती थी,
وہ یہاں پر موجود ہے، اور یہ بھی پتھر آپ کے سامنے ہیں جن پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لکھا ہے، یا پھر اس طرح کی اور بھی قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہیں، اور یہ وہ سکے بھی موجود ہیں۔ اور آپ وسلم کے عہد رسول اللہ میں یہ مدینہ منورہ میں یہ فلوس، یہ پیسے استعمال ہوتے تھے، اور یہ سونے کے اور چاندی کے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ابھی بھی میوزیم کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور نیچے ان کی ہسٹری بھی لکھی ہوئی ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عہد رسول اللہ یعنی مدینہ منورہ میں عہد رسول اللہ، اور فضیلت لکھا ہے کہ یہ چاندی کے، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے ذہب عربی کو سونے میں بولتے ہیں، تو یہ سکے سونے کے ہوا کرتے تھے اس وقت، تو یہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں اور آپ کو آگے چل کر دکھاتے ہیں۔ اور اس جگہ میں تو ماشاءاللہ بہت زیادہ پتھر موجود ہیں جن پر قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہیں، اور مختلف اصحاب رسول نے یہ نقل کی تھی ان پتھروں پر۔ تو ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت ان کی یہ ہینڈ رائٹنگ تھی جو کہ ان پتھروں پر لکھی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ کہیے گا، سبحان اللہ کہیے۔ اور ابھی یہ سرائیاں آپ دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خوشبو معطر کرنے کے لیے اس میں آگ ڈال کر اس کے اوپر ایک بوٹی ہے وہ رکھی جاتی تھی، اور پورے مسجد کے اندر خوشبو کو معطر کیا جاتا تھا۔ اور آج کے زمانے میں بھی جدید قسم کی موجود ہے، وہ بھی میں کبھی کسی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ چولہا ہے، یہ چولہا بھی استعمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے استعمال کا ہے، اور اس کے علاوہ یہ نیچے بھی آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کی تھیں۔ اور یہ دیا ہے، یہ مسجد نبوی کے اندر روشنی کے لیے اس وقت جو دیے ہوا کرتے تھے ان کو جلایا جاتا تھا، اور ان کو مسجد نبوی میں روشنی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو ماشاءاللہ یہ بھی کچھ یہاں پر چیزیں رکھی گئی ہیں، لیکن یہ میری معلومات میں نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کس استعمال کے لیے ہیں۔ اور ابھی یہ تلوار آپ کو دکھائی دے رہی ہے، تلواریں ہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے دوران استعمال کیا کرتے تھے، اور یہ ساتھ میں اور بھی کافی چیزیں پڑی ہیں جو جنگ کے دوران استعمال ہوا کرتی تھیں۔ اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سعودی خاندان کی استعمال کی ہوئی چیزیں ہیں، یہ ٹیلی فون، اور یہ وہ بخور کو خوشبو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ چولہا ہے، اس کے اوپر لکڑی رکھی ہوئی ہے بخور، جو کہ یہاں کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں اس کو انگیٹھی کے طور پر اس کو جلاتے ہیں بخور کو، اور اس کی خوشبو جو ہے دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ اور یہ ریال ہے جو کہ سعودی دور حکومت آل سعود کے دور میں یہ سکے استعمال ہوئے تھے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ابھی بھی میوزیم کی زینت بنی ہوئی ہیں، جو جب انہوں نے یہ سعودیہ کا ملک سنبھالا ہے، انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، تو یہ اسلحہ اور یہ وہ چیزیں جو ہیں ان کی یہاں پر موجود ہیں مختلف۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی مسجد نبوی میں بخور خوشبو کو معطر کرنے کے لیے اس میں آگ ڈال کر اس کے اوپر بخور ڈالا جاتا ہے، اور خوشبو مسجد نبوی میں دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ یہ بھی وہ انگیٹھی سمجھ لیں، یہ وہ ہے۔ اور ابھی جدید جو ہے وہ بھی مسجد نبوی میں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور یہ وہ چیزیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت نقشہ کو ماپنے کے لیے یہ ایک تکون نما یہ ایک چیز پڑی ہے، اور مختلف ساتھ میں سرائیاں پڑی ہیں، مختلف نقشہ جات یہاں پر موجود ہیں۔ ان سرائیوں میں ابھی بھی یہاں پر پانی استعمال کیا جاتا ہے، کبھی کبھی کسی گھر کے باہر سے گزر ہوتا ہے تو اس شکل کی سرائیاں آج بھی موجود ہوتی ہیں مسافروں کے لیے کہ پانی یہاں سے استعمال کر سکیں۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت یہ چیزیں۔ یہ تلوار کی وہ نیام ہے جس کے اندر تلوار کو ڈالا جاتا ہے، یہ بھی پرانے وقتوں کی ہے، یہ بھی غالباً کسی اصحاب رسول کی ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پرانی چیزیں یہاں پر موجود ہیں۔ میں آپ لوگوں کو اس طرح کی ویڈیو دکھاتا رہوں گا، اور آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل واچ کیا کریں۔ یہ بھی دیے ہیں جو کہ مسجد نبوی میں
سن اول ہجری میں یہ مسجد نبوی میں روشنی کے لیے یہ دیے جلایا کرتے تھے، اس میں تیل ڈالا جاتا تھا، اور مسجد نبوی میں روشنی کے لیے یہ دیے استعمال ہوا کرتے تھے۔ اور یہ ہنڈیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہانڈی بنایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے یہ استعمال ہوتی تھی ان کے گھر میں، اور ماشاءاللہ بہت ہی جو ہے ان کے استعمال کی چیزیں ہیں۔ یہ اس کے اوپر ڈھکنا ہے، یہ بھی ہانڈی کا ڈھکنا ہے، پتھر کا بنا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری پیاری چیزیں ہیں ان کے استعمال کی۔ آپ ان مقامات کی، ان چیزوں کی زیارات کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں۔ یہ کچھ پتھر پڑے ہیں جس پر بسم اللہ لکھا ہے، تو اس طرح جو ہے ویڈیو کو واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، آپ دیجیے مجھے اجازت عمران مدینہ ولاگ کے ساتھ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔